www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے انسانوں کو مال کی تقسیم کا. کیونکہ جو مال ہر انسان کی ملکیت میں ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے. وہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے اس کے پاس. وہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن حقیقت میں یہ میرا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خود اپنا نہیں ہے. جو آدمی کہتا ہے میرا مال، وہ خود آدمی اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اگر اللہ اسے دنیا میں نہ بھیجتے تو وہ نہیں آ سکتا تھا، جنم نہیں لے سکتا تھا. وہ اپنے اختیار سے نہیں آیا، اپنے ماں باپ کے اختیار سے بھی نہیں آیا، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اسی طرح جب آتا ہے تو اسے جانے پہ اختیار نہیں ہوتا. جو یہاں سے جانے کا وقت ہے اس وقت جانا پڑتا ہے. انکار تو دور کی بات ہے، 1-2 منٹ تاخیر بھی اس میں نہیں ہو سکتی. ریل گاڑی میں ہوتی ہے، ہوائی جہاز میں ہوتی ہے، سب میں ہو جاتی ہے. لیکن دنیا میں آنے کا وقت اور دنیا سے جانے کا وقت، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. اس وقت وہ آتا ہے، اسی وقت چلا جاتا ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو اب جب یہ آیا ہے تو کچھ بھی نہیں تھا. پیدا ہوتے ہی ماں باپ کے مال میں اس کا حصہ بنا. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. یہ اللہ نے مقرر کر رکھا. اللہ کی حدود ہیں، یہ قوانین اور ضابطے ہیں، انہیں کوئی نہیں توڑ سکتا. جو توڑتا ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں بہت رچی بسی ہیں کہ ترکے میں ایک دوسرے سے ڈنڈی مارنا، مال چھپا لینا، ہڑپ کرنے کی کوشش کرنا، جبکہ اس میں مقرر ہے کہ مرنے والے کی اگر ماں زندہ ہے تو اس کا اتنا حصہ ہے، باپ ہے تو اتنا حصہ ہے، اولاد ہے تو اتنا حصہ ہے، بہن بھائی ہیں تو اتنا حصہ ہے. وہ تو اس کا مال تھوڑی، تو اللہ کا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اس کا اتنا، اس کا اتنا. اب جب اسے بدلے گا تو گویا اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے. اس لیے وعید آئی ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. ان اللہ کی حدود سے جو کھیلے گا اللہ تعالیٰ اسے بہت اپنا غضب کے بارے میں خبردار کرتے ہیں. تو ہم اس معاملے میں بہت ظلم زیادتی کا شکار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور عورتوں پر تو بہت زیادہ کرتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ باپ مرنے سے پہلے بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اور نمازی بھی تھا، دیندار بھی تھا. بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے. سارا اپنا مکان اور جو جائیداد تھی وہ بیٹوں کے نام اس نے زندگی میں کر دی ساری.
بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا. بیٹیوں کو دیا ہی کچھ نہیں اس نے. عمر بھی گیا اسی میں. کتنا بڑا آخرت کا وبال اس نے اپنے سر لیا. حالانکہ اسے برابر تقسیم کرنا تھا، یا تو تقسیم نہ کرتا، موت کے بعد ہر ایک تقسیم کرتا، جو حکم ہے اللہ کا. اپنی زندگی میں کرے گا تو برابر برابر کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں لڑکا لڑکی کو برابر دینا ہوتا ہے. یہ اسلام کا ایسا زبردست نظام ہے. عورت کو اٹھا کے مضبوط کیا اسلام، مرد کے برابر کیا. کہ بیٹی اور بیٹا برابر ہیں. جب تحفہ دو گے تم انہیں تو دونوں کو ایک جیسا دو. اگر 1-1 کروڑ حصے میں آ رہا ہے تو بیٹی کو بھی 1 کروڑ اور بیٹے کو بھی 1 کروڑ. اور موت کے بعد جب تقسیم ہوگا تو آدھا ہوگا. بیٹی کو آدھا، بیٹے کو دگنا، لڑکے کو دگنا. کیونکہ لڑکوں نے محنت کرنی ہوتی ہے. جس لڑکی کو ترکہ ملا اس لڑکی کے حقوق اس کے بھائی پر ہوتے ہیں. اس نے اپنے لیے بھی کمانا ہے اور اس نے اپنے بہن بھائیوں بھی بچوں کے لیے بھی کمانا ہے. اس وجہ سے اب معاملہ بدل گیا. تو اللہ تعالیٰ اس میں مرد کو کہتے ہیں زیادہ دو، کیونکہ یہ کماتا ہے، اسے محنت کرنی ہے، اس نے کاروبار کرنا ہے، اسے سرمایہ کی زیادہ ضرورت ہے. عورت کو اللہ نے ذمہ داری سے فارغ رکھا، اس پہ بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ کمائے بھی، وہ جائے بھی، کاروبار بھی کرے، بازار بھی جائے، مارکیٹ میں پھرے. نہیں، آرام سے بیٹھو، تمہیں کچھ نہیں کرنا. لیکن کچھ نہ کرنے کا حق تو یہ تھا کہ اسے کچھ بھی نہ ملنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اسے آدھا ملے گا. پھر بھی آدھا دیا. مرد کے حصے کا آدھا عورت کو دے رہے ہیں، بہنوں کو دے رہے ہیں. تو یہ اسلام کی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے خصوصی. لیکن اکثریت ظلم کرتی ہے، اکثریت ظلم کرتی ہے. اس کی وجہ سے بے برکتی ہے معاشرے میں. اس کی وجہ سے کاروبار ترقی نہیں کرتے. اس کی وجہ سے پھر زمین جائیداد تباہ برباد ہو جاتی ہے. کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے جس میں ساری جائیداد بیچنی پڑ جاتی ہے، وہی کنگلا ہو جاتا ہے. وہ جو کہ مالدار ہوتا ہے، ایسی آفت آتی ہے، ایسی مصیبت آتی ہے، ایسا مقدمات میں پھنس جاتا ہے کہ اس کے پاس بھکاری بن جاتا ہے. پھر قرضے مانگتا ہے. لیکن وہ جو زیادتی کی ہے اس کی تلافی کرنے کی اسے پھر بھی فکر نہیں ہوتی کہ یہ وبال آیا اس وجہ سے. بہت سے زمین جائیداد والے اگر بیٹی کا رشتہ نہ آئے اپنی برادری میں سے، کہتے ہیں اپنی میں سے ہی آئے، تاکہ کل کو جو زمین جائیداد ہے اس میں جو کسی اور کو دیں گے بیٹی تو وہ حصے دار بن جائے گا. بھائی وہ کیسے بنے؟ وہ تو تمہارا، جب تمہاری بیٹی کا شوہر بن گیا تمہارا بیٹوں کی طرح ہو گیا، چاہے وہ غیر ہو یا جو بھی ہو، وہ تمہارا بن گیا. اس کی اولاد تمہاری نواسا اور نواسی ہیں. یہ مال ان نواسے نواسیوں کو ملے گا، غیر کو کہاں مل رہا ہے. لیکن شیطان نے دماغ میں ایک چیز ڈال دی، گناہ کرانے کے لیے، جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے. وہ انسان کا چونکہ دشمن ہے، وہ چاہتے ہیں اسے جہنم میں لے جاؤں. اس نے دماغ میں یہ بات ڈال دی. چنانچہ وہ بیٹی کی شادی نہیں کرتے. اگر برادری میں ہی اپنے مشت ملے گا تو کریں گے تاکہ جائیداد اپنوں میں ہی رہے، ورنہ اس کو کہتے ہیں اس کا نکاح قرآن سے کر دو، تیرا ہم نے شادی قرآن سے کرا دی. باپ بیٹی کی شادی قرآن سے کرا رہا ہے، الیاذ باللہ، قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے. بھائی بہن کی شادی قرآن سے کراتا ہے. بھائی تم اتنے بڑے ہو تو تم نے خود قرآن سے شادی کیوں نہیں کی تھی؟
خود تو تم نے قرآن سے شادی نہیں کی اور عورت ڈھونڈ کر اس سے شادی کر لی. اور یہ جو بھائی بے غیرت بیٹھے ہیں یہ بھی تو قرآن سے شادی کر لیں. یہ پھر شادیاں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ شادی جب کرتے ہیں تو یہ باہر کی بھی لا لیتے ہیں, اپنی بھی لے لیتے ہیں. جب باہر کی تم نے لے لی تو جب تم مرو گے تو جائیداد میں اسے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نہ دو گے تو گناہ, جیسے کہ عورت کو نہیں دیتے, اور دو گے تو وہ بھی باہر کی ہے, اسے مل گیا حصہ. تو یہ شیطان نے شیطانی چیز ڈال کر دماغ میں اس کے جہنم میں جانے کا راستہ آسان کر دیا. اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھ سے شیطان کھلواڑ کر رہا ہے اور مجھے کھینچ کے جہنم میں لے جا رہا ہے, میری قبر برباد کر رہا ہے, میں اپنی اولاد پر ظلم کر رہا ہوں. اس سے بڑا سنگ دل کون ہو سکتا ہے جو اپنی اولاد پہ ظلم کرے؟ اولاد میں بھی بیٹیوں پر جو زیادہ قابل رحم ہے ان پہ ظلم کر رہا ہے باپ, اور وہ مر جاتا ہے. بیٹی 40 سال 50 سال کی ہو گئی, قرآن سے شادی کر دی, رشتے بھی آتے ہیں, باہر نہیں کرتا, مر جاتا ہے. اور وہ پھر گناہوں کے دروازہ الگ کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے. خرابیاں ہوتی ہیں, گناہ کا دروازہ کھلتا ہے, ناجائز تعلقات ہوتے ہیں, اور کیا کیا خرافات اور خرابیاں ہوتی ہیں. الامان والحفیظ, جو کسی سے چھپی بھی نہیں ہے. آپ میں سب کو معلومات ہیں کیا حالات ہو رہے ہیں, کتنی خرابیاں چل رہی ہیں. تو بھائی اللہ کے قانون سے کھلواڑ کرنا بند کر دینا چاہیے. جس نے نہیں دیا وہ دے, آج دے دے, کل پتہ نہیں کہ کل سے پہلے موت آ جائے. آج دے, لکھ کر رکھ دے کہ یہ چیز غلط تقسیم ہوئی تھی, اس میں میری فلاں بہن کا, فلاں پھوپھی کا, فلاں کا حصہ ہے, انہیں دیا جائے, ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا, عذاب بھی ملے گا اور ان کو حصہ بھی دینا پڑے گا. تو اس وقت ہمارا بہت بڑا معاشرہ اس مصیبت میں مبتلا ہے, اس کا وبال ہے. ہمارے کاموں میں برکت ختم ہو گئی. بہرحال وقت بھی پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دے, عمل کی توفیق بھی دے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. حادثات بھی بہت ہو رہے ہیں. افغانستان میں علماء کو بہت شہید کیا جا رہا ہے. صوبہ سرحد میں بھی اسی طرح کئی علماء کو شہید کر چکے ہیں. پھر معاملہ یہ امریکہ نے انہوں نے شروع کیا ہے. امریکہ, موساد, اسرائیل, یعنی بھارت, اسرائیل, امریکہ مل کر یہ چیزیں کر رہے ہیں آپ کے ہمارے ساتھ, کہ ہماری جو کریم ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو آگے پیچھے حادثات ہو رہے ہیں. کل پرسوں بم دھماکہ ہوا مسجد میں کابل میں, علماء شہید ہو گئے بہت سارے. یہ کیا ہے کون کر رہا ہے؟ بریک واٹر. وہ بریک واٹر پاکستان میں بھی گھسا ہوا ہے, افغانستان میں بھی ہے, بھارت میں بھی ہے. وہ سب مل کے یہ سازشیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے ہمارا ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا, اس میں فوج کی قیمتی جانیں شہید ہو گئیں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ دشمن کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں سمجھ اور بیداری عطا فرمائے, آپس کا اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.